سیاستدانوں کے لیے 70 سالوں سے ہم سڑکوں پہ آتے ہیں اور ہم جو ہے ہمیشہ پریشانیوں کے شکار ہو جاتے ہیں. آج بھی دیکھیں جو بچے باہر گئے تھے, سیدھی بات میں کہوں گا, گھما پھرا کے نہیں کہوں گا, پی ٹی آئی کی محبت میں گئے تھے, پی ٹی آئی نے ان کو آگے بڑھایا تھا, شے دیا تھا. آج وہی پی ٹی آئی کہہ رہی ہے جی ہم تو شر عناصر کو جانتے بھی نہیں ہیں. اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جو بچے بےچارے گئے تھے کہ جناب ہم تو جا رہے ہیں عمران خان کی خاطر سڑک پہ آگ لگانے, ہم تو عمران خان کے کہنے پہ فوج سے لڑ جائیں گے. کیونکہ جب عمران خان صاحب جس طرح سے باتیں کر رہے تھے, اب یہ کہیں کچھ لوگ مجھے عمران خان کا مخالف نہ سمجھے, مگر میں جو بات حقائق ہے, جو حقیقت ہے, وہ میرے خیال سے اس کی منظر کشی کر رہا ہوں, کیونکہ بات تو سچ ہے. بات تو رسوائی کی ہے, ہم کہتے ہیں نا بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. تو بات یہ ہے کہ ہماری یہ جو لوگ باہر نکلے تھے تو بہت ہی نیچی حرکت کی, بہت ہی گری ہوئی حرکت کی, جو کہ آپ دیکھیں نا کسی شودا کے نشانیوں کی بے حرمتی, اس سے زیادہ نیچ حرکت میرے خیال سے کوئی نہیں ہو سکتی. کیونکہ جن شہداؤں نے آپ کے لیے, آپ کے ملک کے لیے جان دیا, شہید ہوئے, آپ دیکھیے ان کی کسی قسم کی بے حرمتی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ نے یہ کیا ہے تو کیوں کیا ہے, کس کے عشق میں کیا ہے, لیکن میں کس کے یہ جنون میں سوچتی کیا ہوں ہے. کہ یہ اتنا وہاں جانا اتنا آسان ہو گیا تھا. دیکھیے یہ جو کہتے ہیں نا کہ جو عشق اور جنون ہے نا سب کچھ کر لیتا ہے. آپ نے سنا ہوگا شیریں فرات, آسان تو نہیں تھا نا پہاڑی پہ چڑھنا, دودھ کی نہریں نکالنا, آسان تو بالکل نہیں تھا. تو یہ شیریں فرات, سسی پنو, لیلا مجنو, پتھر کھا کے بھی لیلا کہہ رہا تھا, آسان نہیں ہوتا یہ. مگر وہ عشق, اب لیلا نے مجنو کو مروا دیا, شیریں نے فرات کو مروا دیا. تو یہ جو کہانیاں ہیں یہ اس سے سبق ہمیں لینا چاہیے کہ بھائی اپنے آج کل ہم اپنے بچوں کو کہیں اپنے عقل و شعور سے کام کریں, کیونکہ یہی لیڈر آپ کو پہلے چڑھاتے ہیں اور پھر آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی جگہ وہ کہتے ہیں جناب یہ تو غلط کام کیا. اگر غلط کام ہے تو بھائی آپ پہلے سے ہی ساری سپیچز میں کہیں کہ میرے عزیز ہم وطنوں, میرے دوستوں, میرے محبت کرنے والوں, کبھی سڑکوں پہ نہ آنا. ہم نے بھی تو پروٹیسٹ کیا نا کہ الیکٹرک کا, میں نے, آپ نے, آصف نے, کیا ہم نے یہ کہا کہ بھائی جائے کہ الیکٹرک کو آگ لگا دیں؟ کیا ہم نے کہا کہ جائے جناب کہ الیکٹرک کے پتھراؤ کریں؟ ہم نے کیا کیا, ہم نے کہا جناب آپ پروٹیسٹ کریں, آپ ایک ای میل ڈالیں, آپ محتسب کو لکھیں, آپ نیپرا کو لکھیں. یہ تھا. اگر ہم لیڈرشپ, اگر آصف نے یہ کام کیا ہے, میں اس کی لیڈرشپ آصف سے کہوں گا, کیونکہ آصف صاحب نے یہ نشاندہی کی تھی مجھے آپ کو کہ جناب ہمیں کے الیکٹرک کے بارے میں گفتگو کرنی چاہیے. اور یہ ہوتا ہے دیکھیں ایک معیاری انسان کا پروٹیسٹ, اسے کہتے ہیں ڈیموکریسی, اسے کہتے ہیں کہ اپنی آواز بلند کرنا. کسی نے ہماری آواز نہیں روکی, کسی نے نہ آصف کو روکا, نہ مجھے روکا, نہ آپ کو روکا. کیوں؟ ایک ڈیموکریٹ وے میں ہم کام کر رہے تھے. اگر یہی کام ہمارے لیڈرز کرنا شروع کر دیں, مگر نہیں, لیڈرز کو تو جناب ایک ہجوم چاہیے ہوتا ہے. وہ اکثر, اچھا دوسری بات جو سب سے بہت ہی افسوسناک بات ہے, کل تک تو یہ عوام سڑکوں پہ نکالتے تھے, اب یہ کیا کر رہے ہیں, اداروں کے خلاف کہنے بات. دیکھیے میں یہ کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں کہ جناب, آج وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے تو اداروں کے خلاف کبھی بات ہی نہیں کی. تو پر باتیں اگر وہی بات ہوتی ہے, مجھے حیرت ہوتا ہے عام انسان کو. میرا ایک سوال ہوتا ہے کہ لوگ اکثر کہتے ہیں جناب لیڈران خاص طور پہ کہتے ہیں جی یہ ہماری آڈیو لیکس کون کر رہا ہے؟ جناب جو بھی کر رہا ہے اللہ کا فرشتہ ہے, کیونکہ آپ کی حقیقت عوام کو پتہ لگ رہی ہے. اس کے اندر بھی دیکھیں وہ نفرتیں کس طرح سے پیدا کی جاتی ہے. دیکھیں جناب اس ملک کا کیا ہو رہا ہے, آڈیو ہماری پرائیویٹ باتیں لیک ہو رہی ہے. آپ پرائیویٹ فگر نہیں ہے جب آپ پرائم منسٹر بنتے, آپ ایم این اے بنتے, آپ پرائیویٹ نہیں ہے, آپ ایک پبلک فگر ہیں. تو بھائی اگر آپ پبلک فگر ہے تو جو آپ کے کال اور فیل میں فرق ہی نہیں ہونا چاہیے.
اب آپ دیکھیں کئی ایم این اے، کئی ایم پی اے، کئی ایکس پرائم منسٹرز، کئی جج صاحبان کی جب آڈیو لیک ہوتی ہے وہ پریشان پتہ ہے کیا ہو رہے ہوتے ہیں،